الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حضرات محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ کہ رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرمائی اور ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور خاص طور پر غریبوں کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعوت میں، اس محفل میں سب سے زیادہ خیر اور برکت ہوتی ہے جس کے اندر غریب لوگ بھی شامل ہوں. اب ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بس کام کریں گے تو بہت بڑا کریں گے ورنہ کریں گے نہیں. میں ایک مرتبہ اپنے استاد کے پاس گیا، لاڈی میں ان کا قیام تھا، دارالعلوم کراچی کے پاس. عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے، تو میرا بڑا اکرام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، کہتے تھے آپ کی نسبت جو ہے وہ بزرگوں کے ساتھ ہے. تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت فرمائی چلتے وقت، کہہ رہے کہ جب بھی تمہیں کوئی فقیر نظر آئے، کوئی مسکین نظر آئے یا کوئی غریب آدمی نظر آئے یا ایسا آدمی کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ ضرورت مند ہے لیکن وہ ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ کے کہ بھئی یہ میں خیرات دے رہا ہوں، آپ اس کو پیسے دیں. نہیں، آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، میں تمہیں عطیہ دے رہا ہوں. آپ اس کو یہ احساس نہ دلائے کہ آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں. تو فرمایا کہ جہاں بھی کہیں تمہیں کوئی ضرورت مند نظر آئے وہاں اس کو تم کچھ نہ کچھ پیسے دے دو. چاہے تمہارے پاس چارانے ہوں، چارانے تم دے سکتے ہو. اب تو پیسے ختم ہی ہو گئے، اب تو روپیہ رہ گیا. ورنہ ہمارے زمانے میں تو
پائیاں چلتی تھی، پیسے چلتے تھے، تو فرمایا کہ چاہے 25 پیسے ہو، 4 آنے ہو، وہی اس کو دے دیا کرو۔ یہ مت سوچو کہ 10 روپے ہوں گے تو دوں گا یا 100 روپے ہوں گے تو دوں گا، تھوڑا سا ہی دے دو۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیسے ہی انسان کے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں بس میں سفر کر رہا تھا، تو غالباً کہیں پہ جا رہا تھا میں جاب وغیرہ کے اوپر، تو بس میں سفر کر رہا تھا، تو میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ 10 روپے میں چلا جاؤں گا بس میں اور 10 روپے میں آ جاؤں گا۔ اتفاق کی بات میری جیب کٹ گئی، ٹکٹ تو میں نے لے لیا تھا لیکن جو واپسی کا کرایہ تھا میری جیب کٹ گئی۔ اب میں اتنا پریشان، اتنا ٹینشن میں نے جو جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہہ رہے میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے آپ دیکھیں آپ کے پیسے تو غائب نہیں ہیں۔ اچھا بہت سارے لوگوں کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، تو میں نے ایک دم جو جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ 10 روپے بچے ہوئے تھے، تو وہ 10 روپے غائب۔ ہاں میں نے بولا میری جیب کٹ گئی۔ میں کہہ رہے وہ فلانا آدمی وہ جو ابھی نیچے اترا ہے اس نے آپ کی جیب سے پیسے نکالے۔ تو میں بھی اترا اور وہ آدمی بھی اترا اور اس نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ پکڑ کے اس نے بھی قبول لیا۔ ظاہر بات ہے وہ 2-3 آدمی گواہ تھے، تو اس نے وہ 10 روپے مجھے واپس کر دیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت وہ تھے تو صرف 10 روپے، لیکن وہ میرے لیے اتنا بڑا تھے کہ اب میرے پاس اگر وہ مجھے واپس نہیں ملتے، اب میں کس سے مانگتا؟ واپسی کا کرایہ ہی میرا وہ تھا۔ تو ایک دم میں ٹینشن میں آ گیا کہ بھائی میں واپسی کیسے جاؤں گا، کس سے مانگوں گا، کیا کروں گا؟ تو میں یہ بتا رہا تھا بعض اوقات رقم چھوٹی ہوتی ہے، لیکن آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ اس وقت بہت بڑی رقم ہے، اس سے اس کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو لہذا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو میں کسی کی مدد کروں گا۔ آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، آپ تھوڑے سے پیسے اس کو دے دیں، 10 روپے دے دیں، اب تو کم سے کم 10 کا ہی نوٹ رہے گی، تو اس کی جو ہے آپ مدد کر دیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین محفل اور بہترین دعوت وہ ہے کہ جس کے اندر غریب لوگ شریک ہوں، آپ کی خوشی میں غریب لوگ شریک ہوں۔ تو ہمیں عید کے موقع پر خاص طور پر غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہی اصل خوشی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شوال کے موقع پر ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ عید کے موقع پر یا شوال کا جو بھی پہلا جمعہ آتا تھا اس کے اندر وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے، کیونکہ یہ شوال سے متعلق ہے۔ اچھا شوال کے اندر اور بھی عبادتیں اور بھی واقعات جو ہے وہ شوال سے متعلق مذکور ہے۔ ایک زمانہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی جب آپ تشریف لائے ہیں، تو اس وقت ایک رسم جو تھی وہ بڑی مشہور تھی اور چل رہی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ترک نکاح شوال کے مہینے میں، یعنی شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے۔ اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ
انسان جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ واقعہ یہ دن منحوس تھا تو اس وجہ سے پیش آئے. ہمارے یہاں 13 کا ہندسہ جو ہے، جب میری شادی ہونے والی تھی تو مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی 13 تاریخ نہیں رکھتے، کسی نے کہا بھئی 23 تاریخ نہیں رکھتے، کسی نے کہا بھئی بدھ کا دن نہیں رکھتا، یہ بڑا منحوس ہے. اب کسی نہ کسی کے نزدیک کوئی نہ کوئی دن منحوس اگر ہو جائے تو پتہ چلا پھر وہ 7 دن میں کون سا دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو پاک صاف ہو. حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور جو کلام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اس کو رسول اللہ بیان کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی. اور جو کلام اور بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حدیث نبوی. تو حدیث یہ 2 قسم کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو نقل فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا کے معنی نہیں. جیسے آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی خدا نہیں. لا کے معنی نفی نہیں. تو فرمایا کہ لا تسب الدہر، زمانے کو برا نہ کہو. زمانہ یعنی وقت، گھڑی، ساعت، بہت سارے نام ہیں. وقت اس کو عربی میں کہا جاتا ہے دہر. اور سب سے چھوٹے سے چھوٹا جو وقت ہے، جو چھوٹے سے چھوٹی گھڑی ہے وہ ہے 1 سیکنڈ. اور اس سے بھی چھوٹی جو شمار میں نہیں آتی وہ ہے مائکرو سیکنڈ، یعنی 1000واں سیکنڈ. 1 سیکنڈ کا بھی 1000واں. تو وہ تو بس اس کو تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. جہاں آپ نے بٹن دبایا وہ 1 سیکنڈ تو ہو گیا، تو وہ تو آپ کی پکڑ میں آ ہی نہیں سکتا. لیکن کم سے کم وقت جس کو آپ شمار کر سکتے ہیں وہ ہے 1 سیکنڈ. پھر اس کے بعد کیا ہے 1 منٹ، پھر اس کے بعد کیا ہے 1 گھنٹہ، پھر اس کے بعد کیا ہے 1 دن، پھر 7 دن، اور پھر اس کے بعد 1 مہینہ، اور پھر 1 سال، اور پھر 1 دہر یعنی صدی. سب سے بڑا وقت جو ہے، سب سے افضل وقت جو ہے وہ ہے، سب سے بڑی ساعت وہ ہے صدی دہر، یعنی 100 سال. پھر 100 سال کے بعد تو کوئی ایک آدھی ہوتا ہے جو زیادہ، کسی کی 150 سال عمر ہو جائے یا اس سے کچھ زیادہ ہو جائے. باقی اب اس زمانے میں تو اس سے زیادہ ہوتی نہیں. تو سب سے بڑا وقت اور زمانہ کون سا ہے؟ وہ ہے دہر. اور اس سے چھوٹا سال، پھر مہینے، پھر دن، پھر گھنٹے، پھر منٹ، اور پھر سیکنڈ. تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل صدی، 100 سال کے اندر سب سے افضل صدی کون سی ہے؟ سب سے افضل صدی وہ ہے کہ جس صدی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آئے. اور کائنات کا وجود جو قرار پایا ہے، کائنات جو بنی ہے وہ بنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو بھی نہیں سجاتا، میں اس کائنات کو بھی وجود نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دیا۔ تو سب سے افضل صدی کون سی ہے؟ وہ صدی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری کائنات کو سجایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ شوال کے مہینے سے آواز ٹکرا رہی، اس کو بند تھوڑا سا پیچھے کر، تھوڑا سا پیچھے کر۔ تو شوال کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آئے تو ایک واقعہ مشہور تھا، اور وہ یہ تھا کہ کچھ عرصے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ پہلے ایک ایسی بیماری آئی جیسے طاعون پھیلتا ہے، کوئی وبا پھیل جاتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اندر کی آواز صحیح آ رہی؟ اندر کی آواز صحیح آ رہی؟ ہاں، یا تھوڑا اور دور کرو، صحیح؟ ہاں، اچھا۔ تو ایک ایسی اور دور کرو، اچھا، ایک ایسی وبا پھیلی، شوال کا مہینہ تھا، کہ اس وبا کے اندر اتفاق سے، شوال کا مہینہ تھا، یہ عید کا مہینہ، اس مہینے کے اندر، اچھا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی دنیا میں اسلام نہیں آیا، آپ تشریف تو لے آئے لیکن ابھی اسلام نہیں آیا۔ تو شوال کا مہینہ جب آیا تو اس کے اندر ایک وبا پھیلی، اور اتفاق میں اس کے اندر ایسا ہوا کہ جن کی شادیاں ہوئی تھیں ان میں اکثر دلہنوں کا انتقال ہو گیا شوال کے مہینے میں۔ بہت ساری دلہنیں اس وبا کا شکار ہو گئی، اور اس میں اکثریت دلہنوں کی جو تھی وہ مر گئی۔ اب اس زمانے میں یہ مشہور ہو گیا کہ بھائی یہ مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے۔ اچھا، ہمارے بہت سارے مہینے جو ہے وہ کہتے ہوئے یہ خالی کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ جب آتا ہے اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ خالی کا مہینہ ہے۔ بھائی خالی کا مہینہ ہے تو بھرا ہوا کون سا ہوتا ہے؟ اور ذیقات، اب یہ جو شوال ہے اس کے بعد مہینہ آئے گا ذیقات، تو اس کے متعلق بھی مشہور ہے یہ خالی کا مہینہ ہے۔ خالی کا مہینہ یہ کہ اس میں کوئی مشہور واقعہ پیش نہیں آئے، واقعات ہیں لیکن جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں جیسے حضور کی ولادت کا واقعہ، معراج کا واقعہ، رمضان المبارک کا مہینہ، ایسے کوئی بڑا اہم واقعہ پیش نہیں آیا، تو کہتے ہیں خالی کا مہینہ۔ مجھے ایک صاحب کہتے رہے کہ وہ ہماری شادی جو ہے وہ خالی کے مہینے میں ہوئی، تو میں ہمیشہ خالی ہاتھ ہی رہا، میرے ہاتھ میں پیسہ رکتے نہیں، زیادہ میری آمدنی ہوتی نہیں۔ بھائی یہ تو خیر خالی کے مہینے میں نہیں ہوتا نا۔ جو آدمی رمضان المبارک پہ اگر کسی کا نکاح ہوا ہے، اگر اس کی آمدنی زیادہ نہیں ہے یا اس کے روزگار نہیں ہے تو وہ بھی اس کی قسمت، اس کا نصیب ہے، اب وہ چاہے خالی کے مہینے میں ہو چاہے وہ رمضان کے مہینے میں۔ تو اس کا تعلق، اب آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، عید کا مہینہ ہو، ابھی آپ دیکھیے گا عید کا مہینہ اب اس مہینے میں
عید ختم ہوتے ہی کل سے شادیاں شروع ہو جائیں. اکثر و بیشتر لوگ عید کے مہینے میں شادیاں کرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر لوگ جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں. اچھا، محرم کے مہینے میں نہیں کرتے، حالانکہ محرم کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے. اس سے ہٹ کے، امام حسین کے واقعے سے ہٹ کے بہت ساری اس کی اپنی فضیلت ہے. امام حسین جب شہید بھی نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے سے اس کی فضیلت ہے، لیکن لوگ محرم میں نہیں کرتے کہ بھائی یہ مہینہ جو ہے یہ تو ماتم کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر نہیں کرتے. تو آپ دیکھیے کہ جس مہینے کو متبرک سمجھتے ہیں، مثلا جس میں شادیاں کرتے زیادہ تر ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الثانی کے مہینے میں، عید کے مہینے میں، تو جس کی شادی ہو رہی ہے اسی مہینے میں، وہ مہینہ اس کے لیے تو خوش قسمت ہے جس کی شادی ہوئی، لیکن اسی مہینے میں کسی کی موت بھی ہو رہی ہے، کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ مہینہ اچھا نہیں ہے؟ نہیں، ہر مہینے میں ہر ساعت کے اندر لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون کس. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، فرض کرے کوئی آدمی ربیع الاول میں پیدا ہوا، وہ کہے گا یار میں تو بہت خوش قسمت ہوں، میں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوں، یا میں عید کے مہینے میں پیدا ہوں، میں تو بہت خوش قسمت ہوں. کوئی آدمی اگر خالی کے مہینے میں پیدا ہوا، وہ کہے گا یار اللہ میاں نے مجھے کس مہینے میں پیدا کر دیا، یہ تو خالی کا مہینہ. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے مولانا اعتراف اللہ تھانوی کہ جو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا یا کسی فضیلت والے مہینے میں، کیا وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا؟ یعنی اس میں تو انسان کا اختیار نہیں ہے نا کہ کوئی آدمی اپنے اختیار سے کسی، فرض کرے کوئی آدمی مدینے میں پیدا ہوا، اب وہ اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے کہ بھئی فلانا سید طاہر جمال مکی، کوئی اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے سید طاہر جمال مدنی، مدینے میں پیدا ہوا. تو بھائی یہ جو پیدا ہوا ہے یہ کوئی اپنے اختیار سے پیدا ہوا ہے، اور جو مدینے میں پیدا نہیں ہوا تو وہ کیا بدقسمت ہے؟ وہ اپنے اختیار سے پیدا ہوا ہے؟ نہیں، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. جس گھڑی میں، اچھی گھڑی کے اندر کسی کو اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے. جو ایسی گھڑی کے اندر پیدا ہوا کہ جس کو آپ فضیلت والی نہیں سمجھتے، حالانکہ ہر مہینہ، جیسے میں نے بتایا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ میرا مہینہ ہے، ہر مہینہ میرا مہینہ ہے، میں نے پیدا کیا ہے نا، گھڑی ساعت وقت جو ہے میں نے پیدا کیا ہے. تو ہر مہینہ جو ہے وہ افضل ہے، کوئی مہینہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں یہ بتا رہا تھا شوال کے مہینے میں ایک سال ایسا آیا کہ اس میں بہت ساری دلہنیں جو تھی فوت ہو گئی، انتقال کر گئی. تو عرب کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ اس میں نکاح نہیں کرو، شادی نہیں کرو، یہ تو منحوس مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی مہینہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، سب مہینے اچھے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی کہتا تھا کہ بھئی شوال کا مہینہ اچھا نہیں ہے، اس میں شادی نہیں ہونی چاہیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میرا نکاح تو ہوا ہی شوال میں، یہ کیسا مہینہ، کیسے برا مہینہ ہو سکتا ہے؟ یعنی میری یہ قسمت کہ ایک نبی سے میری شادی ہو، ایک نبی سے میری نکاح ہو، اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت ہو سکتی؟ اور وہ جو ہے فضیلت وہ شوال کے مہینے کے اندر ہوئی، تو اس سے بہترین مہینہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو شوال کا مہینہ ہے. اس لیے کہ ایک نبی سے میرا نکاح جو ہے وہ ہوا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، سر دوستا سلامت کہ تو خنجر آزمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں آئے، میرے نکاح کے اندر آئے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ مہینہ شوال کا یہ فضیلت والا مہینہ ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس فضیلت والے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت کا ذکر فرمایا، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت ہے جیسے میں نے ذکر کیا، یہ حدیث ارشاد تلاوت کی میں نے، من صام رمضان، یہ ہر سال میں تلاوت کرتا ہوں کیونکہ حضرت مولانا احتشام اللہ تھانوی صاحب بھی اسی حدیث کو تلاوت کرتے تھے۔ من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، یہ حدیث اس کے لیے ہے۔ اگر کسی کا کوئی ایک روزہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا، سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا، روزہ رکھا تھا، الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ جو رمضان کا روزہ چھوٹا ہے اس روزے کو پہلے رکھے۔ یہ حدیث کے اوپر ابھی عمل نہیں کرے، کیونکہ جو رمضان المبارک کا روزہ ہے وہ فرض روزہ ہے۔ اگر کسی کا روزہ کسی بھی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہے تو وہ رمضان المبارک کا روزہ پہلے رکھے، اس کو مکمل کرے، چاہے ایک روزہ چھوٹا ہو چاہے دو روزے چھوٹے ہو، وہ رمضان المبارک کے روزوں کی تعداد پوری کرے، کیونکہ وہ فرض روزہ ہے۔ اچھا، ہمارے عجیب رواج ہے، عجیب رسم ہے، فرض نمازیں چھوڑیں گے، کسی نے ایک نماز چھوڑی، کسی نے پانچوں چھوڑ دی، کسی نے دو نمازیں چھوڑ دی، اور جب لیلۃ القدر آئے گی تو ساری رات جاگیں گے، اس میں نفل پڑھیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سے نفل کہ بھائی یہ فضیلت والے ہیں، اس سے پڑھو تو 500 سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے پڑھو تو سب گناہ معاف کرا لیتے ہیں۔ وہ بھائی اگر خالی نفلوں سے گناہ معاف ہو جائے تو پھر سب سارے سال گناہ کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے شب قدر میں جا کے معاف کرا، ایسا نہیں ہے۔ پھر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے عبادتیں کرنے کی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر چلنے کی، تو ایسا نہیں ہے۔ پہلے فرائض ہے، دیکھیں کوئی بھی چیز فضیلت والی ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اس وقت ہے جب پہلے آپ فرض مکمل کر لیں۔ تو اگر آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، پہلے آپ ان روزوں کی قضا کر لیں۔ جب قضا اس کی ہو گئی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پورے روزے رکھے، 30 روزے الحمدللہ ہو گئے یا 29 روزے پورے رمضان کے ہو گئے، ان کے لیے یہ حدیث ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، وَأَتْبَعَهُ بِسِتَّةٍ مِّن شوال، اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے رکھے۔ اب یہ 6 روزے کب سے رکھتے؟ پہلا دن جو ہے میں نے عرض کیا تھا روزہ رکھنا حرام ہے، اب آپ شوال کے دوسرے دن رکھ لیں، شوال کے تیسرے دن سے رکھنا شروع کر دیں، چاہے آپ 6 روزے ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ رکھ لیں، چاہے آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیں، چاہے آپ پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت رکھ لیں، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک مزاج بنا ہوا ہوتا ہے، عادت پڑی بھی ہوتی ہے، 30 دن سے آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو عادت پڑی بھی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کا ایک ذہن بھی بنا ہوا ہوتا ہے، آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ اگر فوراً ہی آپ شوال کے روزے رکھنے شروع کر دیں تو آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک دن 2 دن چھوڑ کے آپ روزے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے سستی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ عادت نہ رہنے کی وجہ سے آپ کو رکھنا مشکل ہو جائے، ہو سکتا ہے ابھی موسم ذرا کچھ غنیمت ہے، آگے چل کے گرمی پڑنا شروع ہو جائے، آپ بولے بھائی اب تو گرمی ہو رہی ہے میں کیسے رکھوں گا۔ تو جتنی جلدی نیکی جو ہے وہ تو جتنی جلدی آپ کر لیں اچھا ہے، اور گناہ جو ہے اس سے بچیں، اور اگر آپ کو شیطان بہکارا ہو تو اس میں تاخیر کریں تاکہ آپ اس طرف نہ جائیں۔ تو یہ شوال کے روزے جو ہے یہ آپ چاہے شروع میں رکھ لیں چاہے آخر میں رکھ لیں، شوال کے بعد ذی القعدہ کا چاند آنے سے پہلے 6 روزے آپ مکمل کر لیں رمضان کے فرض روزوں کے بعد۔ وَأَتْبَعَهُ بِسِتَّةٍ مِّن شوال،
فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اچھا، علماء کرام نے یہ لفظ دہر، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کی مختلف تشریحات کی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کے مہینے سال کے آتے ہیں، بعض نے لکھا ہے اس کے مہینے زمانے اور وقت کے آتے ہیں، اور بعض نے لکھا ہے اس کے مہینے صدی کے آتے ہیں۔ تو اب کوئی سے بھی اس کا آپ مفہوم لے لیں۔ اگر آپ اس کا مفہوم لیں کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سال ہے، اصل میں بتانا فضیلت مقصود ہے کہ ان روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ تو اگر آپ سال کے برابر اس کی فضیلت لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد آپ نے جو روزے رکھے ہیں یہ پورے سال کے روزے، یعنی آپ ان لوگوں میں شمار ہوں گے کہ جن لوگوں نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور اگر اس سے مراد آپ صدی لیں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ نے ایک صدی کے روزے رکھے۔ اور بعض لوگوں نے بعض علماء نے اس سے مراد عمر کے بھی لیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ لائف ٹائم ایسا ہے جیسے آپ نے ساری عمر کے روزے رکھے۔ مقصد اس کا فضیلت بتانا ہے۔ تو آپ جو ہے کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر 6 روزے۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا شعبان کے روزے آپ کو بتائے، اور اس سے پہلے آپ کے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، پیر کا اور جمعرات کا روزہ ہوتا ہے سنت۔ یہ اس لیے آپ کو سب چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ جو ایک عبادت کا سرکل ہے، تقوی کے لیے جو چیز آپ کو ضروری ہے، آپ اس سرکل کے اندر رہے، باہر نہ نکلیں۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر رہنے کے لیے آپ کو اس سرکل میں رکھا ہے۔ جیسے نماز ہے کہ ایک نماز صبح پڑھی تو پھر ایک دوپہر کو پڑھی، پھر ایک شام کو پڑھی، پھر ایک غروب آفتاب کے وقت پڑھی، پھر ایک عشاء۔ مطلب یہ کہ آپ عبادت کے سرکل میں رہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑے رہے۔ اس سے باہر نکلیں گے آپ تو گناہوں میں مبتلا ہوں۔ تو اس سرکل میں لانے کے لیے آپ کو مختلف مواقع پر مختلف عبادت سنت کی آپ کو بتائی گئی۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کو رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کر کے لاتا ہے اس کو 10 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینہ جو ہے اس میں آپ نے روزے رکھے، آپ کو 10 مہینے کا ثواب۔ 6 روزے آپ نے رکھے، اس کو 10 سے ضرب دے 60، 2 مہینے کے ہو گئے۔ تو 10 مہینے وہ، 2 مہینے وہ، اس سے بھی 1 سال بن گیا۔ تو آپ پورے سال روزے میں رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پھوپھی جو ہے وہ ICU کے اندر ہے، طبیعت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے بھی لوگ اسپتالوں میں، گھروں میں چھوٹی بڑی بیماریوں کے اندر ہے، ICU کے اندر، وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائے۔ وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق۔ یہ مسعود صاحب نے دعا کے لیے کہا تھا عید پہ، میں بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کو اور ان کی اہلیہ کو، گھر والوں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔